السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 5 لوگوں کی دعا کبھی قبول نہیں فرماتا، چاہے وہ پورا دن روزہ رکھے، پوری رات عبادت میں گزارے، چاہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ آپ جانتے ہیں ایسے 5 لوگ کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ حرام کی کمائی کرنے والا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کمائی کرتا ہو، اگر وہ حرام کی کمائی ہے اور وہ حرام کی کمائی کا ایک لقمہ بھی پیٹ کے اندر چلا گیا، یا اگر آپ کے والد نے کمایا اور ان کی اولاد وہ حرام لقمہ کھایا، ان کے گھر والے کھایا، تو ان میں سے کسی کی بھی دعا اللہ تعالی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالی پاک ہے، اللہ کا قرآن پاک ہے، خانہ کعبہ پاک ہے، اسی لیے اللہ تعالی پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے اور حلال لقمہ کو پسند فرماتا ہے۔ اگر حلال لقمہ ہے، جائز کمائی کا کھانا ہے، اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور جس کے پیٹ کے اندر غذا حرام کا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کا مثال کے طور پہ 1 روپیے کا کپڑا ہے، میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا 1 روپیے کا کپڑا ہے، اس میں سے 75 پیسہ آپ کا حلال کا ہے اور 25 پیسہ حرام کا ہے، اور وہ کپڑا پہن کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حرام کی کمائی کس قدر اللہ تعالیٰ کو ناپسند۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہ جو گناہ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ گناہ کے لیے دعا کرنا مثال کے طور پہ یہ ہے کہ کوئی چوری کرنے کے لیے گیا اور چوری کرتے ہوئے وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں فلاں گھر میں چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا میں فلاں گلی میں یا فلاں چیز چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ میں پکڑا نہ جاؤں، میرا راز کھل نہ جائے، اسی لیے یا اللہ تو بچانا، میں چوری کر کے صحیح سلامت واپس آ جاؤں۔ تو اس طرح کی جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی رشتہ داری کو آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ فلاں فلاں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، اگر وہ ناجائز ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لاپرواہی یعنی غفلت میں دعا کرنا۔ اگر غفلت کی حالت میں کوئی دعا کر رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ غفلت کا مطلب اگر نماز کے بعد ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے اور کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے، ادھر کوئی دیکھ رہا، کوئی ادھر دیکھ رہا، امام صاحب تو دعا کر رہے ہیں لیکن لوگ جو ہے اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہا، کسی طریقے سے جلدی سے امام صاحب ایسے کریں اور ہم نکلے یا دوسرا کام کرے یا سنت وغیرہ پڑھے، یعنی دعا تو کی جا رہی ہے لیکن اس کا دھیان اس دعا کی طرف نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے گھر میں بھی دعا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی عرض کر رہا ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہے، اس کا ذہن بالکل کسی الگ چیز میں لگا ہوا ہے، صرف زبان سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یا اللہ میرا ایسا کر دے، واللہ ایسا میرا ایسا کر دے، اور ذہن کہیں اور ہے۔ تو صرف زبان سے الفاظ کو ادا کرنا یہ دعا نہیں ہوتی۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، جس بات کو آپ بول رہے ہیں وہ بات آپ کے ذہن میں بھی گھومے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر کے جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور اگر یوں ہی ادھر ادھر ذہن ہے اور یوں ہی بس کر رہے ہیں تو ایسی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول اور چوتھی بات جو ہے، زانی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ زانی کا مطلب سمجھے،
यानी जो जिना करने वाले हैं, ऐसे मर्द औरत की दुआ को अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं फरमाता। जो औरतें या मर्द अपने शर्मगाह से एक दूसरे को सैराब किया करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं फरमाता। जाहिर है जब तक वो तौबा इस्तिगफार ना कर ले, अगर अल्लाह से वो तौबा, सच्ची तौबा इस्तिगफार कर ले और आइंदा ऐसा गुनाह ना करने की अल्लाह से पक्का वादा कर ले, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की फिर दुआ कबूल फरमाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, पहले उसे तौबा और आंसू बहा करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी। और पांचवें, उनकी दुआ कबूल नहीं होती जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करते। बात समझ में आई? जो मैं कर रहा हूं अभी, यानी भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अगर आप अपने आस पड़ोस में, अगल बगल में ये देख रहे हैं कि कोई गुनाह कर रहा है, आप उसे रोकिए, अपनी जबान से रोकिए, अपने अमल से रोकिए। अगर आपके अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं, इतनी ताकत नहीं, तो कम से कम उसे दिल में बुरा जानिए। ये सबसे अदना दर्जे का ईमान है। लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि अगर कोई गलत काम अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में होता देखें, तो उसे रोकिए और भलाई का हुक्म दीजिए। इसे अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहा जाता है। यानी जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करता, यानी जो भलाई का हुक्म नहीं देता और बुराई से नहीं रोकता, अल्लाह ताला उसकी भी दुआ कबूल नहीं फरमाता। तो जाहिर सी बात है प्यारे कि हमें जो अल्लाह ताला जिम्मेदारी दी है, हमें उसे हर हाल में अदा करना होगा। आज जो लोग शिकायतें करते हैं कि हम इतने साल से, इतने दिन से अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं फरमा रहा, तो आप इन बातों का खास ध्यान रखें कि अगर इन 5 बातों में से कोई एक बात भी आपके अंदर पाई जा रही है, तो कमी आपकी है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आप इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करेंगे तो ये आपकी मोहब्बत होगी। अस्सलामु अलैकुम।